وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ مکرم ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے آج ہم 43ویں لیکچر میں شریک ہیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ تجوید میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے مخارج شروع کر رکھے ہیں اور پہلے 7 مخرج ہم کمپلیٹ کر چکے۔ پہلا مخرج جو فیدہن، دوسرا اقصی حلق، تیسرا وسط حلق، چوتھا ادنی حلق، پانچواں قاف کا، چھٹا کاف کا اور ساتواں جیم شین اور یا کا تھا۔ آج 8واں، 9واں اور 10واں 3 مخرج آئیے اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ ناظرین، مخرج نمبر 8 ہے ضاد کا، مخرج نمبر 9 ہے لام کا اور مخرج نمبر 10 ہے نون کا۔ ضاد ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طرف زبان یعنی زبان کی جو سائیڈ ہے، جو کروٹ ہے، وہ بائیں طرف جب لگتی ہے پوری اوپر والی داڑھوں کے مجموعے کے ساتھ یعنی ادراس کے ساتھ جب وہ ملتی ہے، ساری کی ساری داڑھوں کے مسوڑوں کے ساتھ جب بائیں سائیڈ کی پوری کروٹ زبان کی لگتی ہے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم لکھیں گے طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے۔ ادراس درسن کی جمع ہے، درس دار کو کہتے ہیں۔ یہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں لام پر۔ لام ناظرین ادا ہوتا ہے جب آپ زبان کا کنارہ اور تھوڑا سا حافہ کہتے ہیں زبان کی تھوڑی طرف کو، سائیڈ کو، تو کنارہ اور تھوڑی سی سائیڈ جو ہے جب پہلے 4 دانتوں کے مسوڑے کو لگتا ہے یعنی ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں کو لگے زبان کا وہ کنارہ اور کچھ حصہ حافہ کا، تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہیں گے طرف زبان جب ثنایا، رباعی، انیاب اور دواحق کے مسوڑوں سے لگے تو۔ تو ناظرین اس میں جو لام ہے، لام دونوں اطراف سے ادا ہو سکتا ہے۔ لام کو آپ یہ جو طرف زبان ہے دائیں طرف کے دانتوں سے لگائیں گے تب بھی جیسے ال، اور بائیں طرف سے لگائیں گے تب بھی ادا ہو جائے گا جیسے ال، اور درمیان میں بھی زبان پھیلا کے دونوں دانتوں کے دونوں اطراف کے مسوڑوں سے لگائیں تو تب بھی لام ادا ہو جاتا ہے۔ اب مخرج نمبر 10 ہے نون کا۔ نون ادا ہوتا ہے طرف زبان جب ثنایا، رباعی، انیاب کے مسوڑوں سے لگے تو جی ناظرین، آج پہلا مخرج ہم نے پڑھا ضاد کا، پھر اگلا مخرج لام کا اور پھر نون کا مخرج پڑھا۔ ضاد کا مخرج یہ یاد رکھ لیں کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ضاد الفرق بین العربی والعجمی هو الضاد، کہ عربی اور عجمی کا فرق دیکھنا ہو تو اس سے ضاد کا مخرج سن لیا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہاں پہ کچھ ہمارے احباب ضاد پڑھتے ہیں۔ حاضرین، ضاد یہ کوئی عربی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ پورے عرب ممالک کا وزٹ کر لیں، ایون
کہ آپ حرمین شریفین میں جو تلاوت کلام پاک کی جاتی ہے وہاں پہ مکہ المکرمہ میں قاری عبد الرحمن سدیس ہیں، قاری شریم ہیں، یہاں حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارے کے سارے لوگ دود پڑھتے ہیں، کوئی شخص زود نہیں پڑھتا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگوں نے کہا اگر آپ نے فرق دیکھنا ہے کہ یہ عربی ہے یا عجمی ہے تو اس سے دود کا مخرج معلوم کر لیں، دود سن لیں، اس سے اس حرف کو پڑھا کے دیکھ لیں، اگر تو وہ دود صحیح طور پہ پڑھ سکے تو سمجھ لیں کہ یہ عربی ہے، اور اگر دود کو زاد پڑھیں تو آپ سمجھیں یہ غیر عربی ہے۔ تو حاضرین مکرم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک میں کسی ایک حرف کو بھی دوسرے حرف سے بدلنا یہ بہت بڑی تحریف ہے اور بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی ناظرین، ترجمہ آج کا کرنے سے پہلے سبق ہم نے لکھ لیا، آئیے پہلے اس کو ایک دفعہ تلفظ کے ساتھ صحیح طور پہ تجوید کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ ناظرین واو کو ہونٹ گول کر کے ادا کریں گے، قاف کو پر کر کے پڑھیں گے، اس کا مخرج ہم پڑھ چکے، کبے سے متصل زبان کی جڑ اور اوپر کا تالو، اس کے بعد آگے الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ واو مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، پھر الف مدہ ہے، پھر ناظرین با کا ما قبل نون تنوین، با نے ما قبل نون تنوین کو چھوٹی میم سے بدل دیا اقلاب، اس کے بعد لام ساکن کے بعد دوسرا لام آ گیا، ادغام متماثلین ہو گیا، اس میں جلالت کا ما قبل مضموم ہے لہٰذا اس کو مفخم یعنی پر کر کے پڑھا، الف المدیہ الصغیرہ را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھا، میم ساکن یہاں پہ اظہار شفوی ہے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ۔ ناظرین یہاں پہ دیکھیں یا ما قبل مکسور ہے یا مدہ ہے، اس کے بعد میم مشدد، یرملون میں سے ما قبل دیکھا تو نون تنوین ادغام بالغنہ اور یہ واو مدہ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ۔ یہاں پہ ناظرین میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، الف مدہ ہے، پھر مد متصل ہے، پھر میم ساکن پہ اظہار شفوی، الف مدہ اور ادغام بالغنہ، میم مشدد تھی حروف ادغام میں سے، ما قبل نون تنوین کو میم نے اپنے اندر ضم کر لیا، نون ساکن پہ اخفا ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل چونکہ مکسور ہے لہٰذا اس میں جلالت کو مرقق پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، یہ الف المدیہ الصغیرہ ہے، یہاں بھی ناظرین لام حروف ادغام میں سے ما قبل نون تنوین، لام نے نون تنوین کو اپنے اندر ضم کر لیا، یہ ادغام بلا گنہ ہے، الف مدہ، اس کے بعد میم ساکن پہ اظہار شفوی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں بھی ناظرین الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، اخفا کریں گے نون ساکن پہ، با پہ قلقلہ ہوگا اور واو مدہ، پھر اس کے بعد یا مدہ، پھر واو مدہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا۔ ناظرین میم مشدد پہ غنہ کریں گے، الف مدہ ہے، مد متصل ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم آ گئی، میم کا میم میں ادغام کر دیا، ادغام شفوی، پھر الف مدہ، پھر را مفتوح ہے لہٰذا اس کو مفخم پڑھیں گے، واو مدہ ہے، پھر واو مدہ ہے، را کو بھی پر پڑھا جائے گا۔ کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ یہاں پہ ناظرین یا المدیہ الصغیرہ اور اس میں جلالت کا ما قبل مضموم لہٰذا اس کو مفخم پڑھا، الف المدیہ صغیرہ۔ یہ آج کی تجوید کی پریکٹس تھی، اب آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور ہے، قالو فعل ماضی ہے، قال قالا قالو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انہوں نے کہا، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، قلوبنا قلوب جمع ہے، قلب کی قلب کہتے ہیں دل کو،
نون الف نا اس میں ضمیر ہے جمع متکلم کی ہمارے دل، ہمارے دلوں پر، وقالو قلوبنا ہمارے دلوں پر، یا ہمارے دل جو ہیں غلفن غلاف والے ہیں، پردے ہیں، ہمارے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں، غلاف ہیں۔ بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، لعنا لعنا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے لعنت کر دی ہے، بلکہ اس کی لعنت ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان پر لعنت کر دی گئی ہے، اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، با سببیہ ہے، اس وجہ سے کفرہم ان کفر کا معنی کفری کر دیں گے، انکار کر دیں گے، ہم ان کا اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پہ لعنت کر دی ہے، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فا کا معنی ہے پس، قلیلاً بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو بہت کم ہے، جو یؤمنون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ جو ایمان لاتے ہیں، بس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ واو کا معنی ناظرین اور ہے، لما کا معنی ہے جب، جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، آئی ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کے پاس، جب آئی ان کے پاس، کتاب کوئی کتاب، من کا معنی ہے سے، عند اللہ عندہ کا معنی ہے نزدیک سے یا پاس سے یا طرف سے، اللہ کی طرف سے جب ان کے پاس کوئی کتاب آئی، مصدقن تصدیق کرنے والی، تصدیق کرتی ہوئی یا تصدیق کرنے والی، لما لام زیر لی کا ترجمہ ہمیشہ لیے کے لیے واسطے، ما موصولہ ہے، معنی ہے جو، اس کے واسطے جو، مع ساتھ ہے، ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کے، جو ان کے پاس ہے، اس کی جب کوئی تصدیق کرتی ہوئی کتاب آئی، واو کا معنی اور، کانو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب، وہ سب تھے، اور وہ سب تھے، من کا معنی سے، قبل پہلے، اور وہ تھے اس سے پہلے، یستفتحون فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لیکن جب کانو آ گیا اسی فعل پر تو یہ ماضی استمراری ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم اس کو علیحدہ کر کے بھی دیکھتے ہیں، یا علامت مضارع غائب کی ترجمہ وہ، واو نون جمع کے لیے ترجمہ سب یا سارے، تو وہ سارے، سین تا کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، مانگنا، طلب کرنا، حاصل کرنا، کشید کرنا، وہ سب چاہتے یا مانگتے، درمیان میں بچ گیا ہے فتحن فتح، کامیابی، وہ سب مانگتے تھے فتح، کانو من قبلو وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، ماضی استمراری، علا کا معنی ہے پر یا اوپر، الذین اس میں موصولہ جمع مذکر ان پر جو، کفرو انکاری تھے، کافر تھے، کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب جو کافر تھے، ان پر وہ اس سے پہلے فتح مانگا کرتے تھے، فا کا معنی ہے پس، لما یہاں بھی ہم نے ترجمہ کیا، معنی ہوتا ہے جب، اور جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، آیا ہم اس میں ضمیر جمع مذکر غائب کی ان کے پاس، جب آیا ان کے پاس، ما یہاں پہ موصولہ ہے، معنی ہے جو، عرفو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا یہ صیغہ ہے، وہ پہچانتے تھے یا وہ پہچان گئے جسے وہ پہچانتے تھے، کفرو فعل ماضی جمع مذکر غائب وہ انکاری ہو گئے یا وہ انکار کر بیٹھے، انہوں نے انکار کر دیا، بہی با کا معنی ہے ساتھ، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی اس کے ساتھ انہوں نے انکار کر دیا، ہی ضمیر کا مرجع جو ہے جاء ہے، جب وہ ان کے پاس آیا جس کو وہ پہچانتے تھے، پہچان گئے لیکن پھر بھی اس کا انکار کر دیا، تو فا کا معنی ہے پس، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، علا کا معنی ہے اوپر، الکافرین یا نون جمع کے لیے سب یا سارے، اوپر سارے پیچھے بچ گیا کافر، سب کافروں پر یعنی انکار کرنے والوں پر، سب انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ناظرین یہ آج کا ہمارا لفظی ترجمہ تھا، یہ بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد اس کی کرتے ہیں تفسیر۔
اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود کافروں پر فتح یابی مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی تشریف لے آیا جسے وہ پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، پس انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ آج کا لفظی ترجمہ تھا ناظرین۔ اس کی مختصر سی تفسیر ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، یہود بڑے فخر سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے دل محفوظ ہیں، کسی کا سحر بیان، کوئی کتاب، کوئی اللہ کا کلام، کوئی حدیث ہمارے دلوں پہ اب اثر نہیں کر سکتی، کسی کی قوت استدلال، کسی کے معجزات ہمیں متزلزل نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوں نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہاری مسلسل نافرمانیوں کے باعث تمہیں رحمت الہی سے محروم کر دیا ہے، اب تم اس قابل ہی نہیں رہے کہ نور ایمان سے تمہارے ظلمت قدے روشن ہوں۔ اور ولما جاءہم کتاب، جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی اس کا انکار کر دیتے۔ تو حاضرین محترم، یہ وہ یہودی تھے کہ پہلے ان کی کتابوں میں جہاں پہ آقا علیہ السلام کی صفات کا ذکر ہوتا، حضور نبی اکرم علیہ السلام کی وہاں پہ شان و عظمتوں کا بیان ہوتا، تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے جب یہ اپنے دشمنوں پر فتح مانگنا چاہتے اور طلب کرنا چاہتے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے، تو ان مقامات پہ ہاتھ رکھ کے اس دعا کے ساتھ، تفسیر روح المعانی میں ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ حضور علیہ السلام کا واسطہ دیتے، آقا علیہ السلام کی عظمتوں کا واسطہ دے کر کہتے اے اللہ ہم تجھے تیرے اس نبی کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں جس کی بعثت کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، آج ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے اللہ رب العزت انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ پھر فلما جاءہم ما عرفوا، وہ آ گیا جسے وہ پہچانتے تھے۔ حاضرین مکرم، اس کے متعدد ثبوت اس زمانہ میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو خود بہت بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھتیجی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ چچا کہنے لگے کیا واقعی یہ وہ نبی ہیں جن کی خبریں ہمیں کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد خدا کی قسم ہاں۔ چچا نے کہا کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ والد نے کہا ہاں۔ چچا نے کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ تو والد نے کہا جب تک جان میں جان ہے اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی بات نہ چلنے دوں گا۔ تو حاضرین مکرم، فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ ہستی تشریف لائی دنیا میں اور اس کو وہ پہچان گئے تو کفروا بہ، آقا علیہ السلام کی پہچان ہو جانے کے باوجود آپ کے انکاری ہو گئے، تو فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب اللہ کی رحمت سے دور ہونا جو ہے ان کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے یہ تفسیر تفہیم القرآن کا ایک حوالہ تھا، اور اس کے علاوہ یہاں ایک روحانی فائدہ ہے۔ تفسیر منہاج القرآن میں بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عدم معرفت محرومی اور کفر کا باعث بن جاتی ہے۔ ناظرین، یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ اب آئیے اپنے آج کے لیکچر کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے حصۃ الحدیث، اور آج آقا علیہ السلام کا کوئی فرمان علی شان پڑھتے ہیں۔
یہ ناظرین آج کی حدیث مبارکہ ہم نے لکھی ہے، آئیے اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یسلمہ، اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ من کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم، اور جو فرج دور کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے، عن مسلم قربتاً، کسی مسلمان سے، اپنے مسلمان بھائی سے کوئی مشکل، فرج اللہ عنہ قربتاً، تو اللہ دور کر دیتا ہے مشکلات اس سے، من قربات یوم القیامتی، قیامت کے دن کی مشکلات۔ تو اللہ اس سے قیامت کے دن کی مشکلات دور فرما دیتا ہے۔ ومن ستر مسلمن، اور جس نے مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ یوم القیامتی، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جی ناظرین، یہ آج کی حدیث مبارکہ تھی، اس کو میں پڑھ کے آپ کو پھر اس کے ٹرانسلیشن سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، آپ نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے، نہ مشکل حالات میں اسے بے یارو مددگار چھوڑتا ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے کام آتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کام میں مدد کرتا رہتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مشکل حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اخروی مشکلات میں سے کوئی مشکل حل فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر ختم ہوا چاہتا ہے۔ 3 مخارج ہم نے آج تجوید میں پڑھے، ضاد کا طرف زبان اور ادراس کے ملنے سے، لام طرف زبان ثنایا رباعی انیاب اور دواحق کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، نون طرف زبان ثنایا رباعی انیاب سے ملے تو ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترجمہ تفسیر کرنے کے بعد ہم نے آج جو حدیث پاک پڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے، جو ان کے ساتھ رشتہ رکھنا چاہیے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کی معیت والے ہیں، جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے فالوورز ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی حکم فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ جو کسی دوسرے مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا اور اسے معاف فرمائے گا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کا ہمارا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر